السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، نیو ایڈیشن ہے 2024 کا، تو اس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے اپنے لیکچر شپ کی تیاری کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے بھی تیاری کرنی ہے، تو اس کو ضرور دیکھیں، پڑھیں۔ شاید یہ کسی کے پاس نہ ہو، لیکن اس کا مطالعہ ضرور کریں اور کرتے رہیں۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے، بار بار پڑھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے انسان کا۔ تو چلیں ہم حدیث کے حوالے سے جو اپنا مطالعہ کر رہے تھے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم محدثین اصول اور حصول حدیث و اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں بر صغیر کے مشہور محدثین کا ذکر شروع ہونے والا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر کے مشہور محدثین شیخ احمد سرہندی بھی کہہ سکتے ہیں، 1624 عیسوی سرہند میں پیدا ہوئے۔ ان کی تدریسی خدمات قابل تعریف ہیں۔ شیخ عبدالحق دوسرے نمبر پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1642 عیسوی، یہ دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کی تدریسی خدمات کے علاوہ مشکات کی فارسی شرح، اشعات للمعاد فی شرح المشکات، اور عربی میں المعاد التنقیح فی شرح مشکات المصابیح قابل ذکر ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1762 عیسوی کی موطا امام مالک کی فارسی شرح المصفی اور عربی شرح المصوی اور حجت اللہ بالغہ قابل ذکر ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 1824 عیسوی کی بستان المحدثین اور علم اصول حدیث کا رسالہ اجالہ نافیہ قابل ذکر ہیں۔ نواب سید صدیق حسین خان یا حسن خان نواب سید صدیق حسن خان 1890 عیسوی، آپ کی اردو، عربی اور فارسی کل 222 کتابیں ہیں، جن میں زیادہ مشہور عون الباری، شرح تجرید البخاری، مسک الختام، شرح بلوغ المرام، فارسی روضۃ الندیہ، شرح در الباہیہ وغیرہ۔ سید نذیر حسین دہلوی 1902 عیسوی، آپ کی معیار الحق اور فتاوی نظریہ بہت مشہور ہیں۔ مولانا شمس الحق ڈیانوی 1911 عیسوی کو موصوف کی اوان المعبود، شرح سنن ابن ابی داود، جو 4 جلدوں پر مشہور ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، مشہور ہیں۔ مولانا وحید الزمان 1920 عیسوی، موصوف نے سیدہ کی اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس کا نیچے دیکھتے کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اچھا، 9ویں نمبر پہ ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری 1927 عیسوی، موصوف کی سنن ابی داود کی شرح بذل المجہول فی سنن ابی داود زیادہ مشہور ہے۔ انور شاہ کشمیری 1934 عیسوی، آپ کی العرف الشذی شرح ترمذی مشہور ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری 1935 عیسوی کی تحفۃ الاحوازی شرح جامعہ ترمذی مشہور ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی فتح الملحم شرح صحیح مسلم مشہور ہے۔ حافظ محمد گندالوی 1985 عیسوی کی تقاریر صحیح بخاری کی مشکات دو عام حدیث مشہور ہیں۔ عطا اللہ حنیف بوجیانی 1987 عیسوی کی التعلیقات السلفیہ شرح سنن نسائی، فیض الودود تعلیق علی سنن ابی داود مشہور ہے۔ 15 نمبر پہ ہے مولانا محمد علی جانباز کی سنن ابن ماجہ کی عربی شرح النجاز الحجہ مشہور ہے۔ علماء کے القاب کا اجمالی تعارف۔
ابن تیمیہ، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے دادا جان حج کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ یتیمہ کے مقام پر پہنچے تو ایک خوبصورت چہرے والی بچی کو دیکھا، اور جب وہ واپس پہنچے تو ان کی بیوی نے ایک بچہ جنم دیا جو اسی لڑکی سے مشابہت رکھتا تھا، تو دیکھتے ہی کہنے لگے یا تیمیہ یعنی تشبیہ دی، تو اسی وجہ سے ان کا نام تیمیہ پڑ گیا۔ ابن قیم، یہ اس مدرسے کی طرف نسبت ہے جسے محی الدین ابو المحاسن یوسف بن عبد الرحمن بن علی بن الجوزی موطوفی 656 ہجری نے بنایا تھا۔ سبب یہ ہے کہ ان کے والد اس مدرسے کے قیم مدیر متولی تھے۔ ملحوظہ، عموماً بعض لوگ جب اپنے ابن قیم کا نام لیتے ہیں تو ابن القیم الجوزیہ کہہ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ درست یوں بنے گا ابن قیم الجوزیہ، کیونکہ قیم کو عرف حاضر میں مدیر کہا جاتا ہے، تو ابن المدیر المدرسہ کہنا ہرگز درست نہیں، بلکہ ابن مدیر المدرسہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ابن رجب الحنبلی، الامام الحافظ زین العابدین عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن ابی البرکات مسعود السلامی البغدادی ثم الدمشقی حنبلی مشہور ابن رجب ان کے دادا عبد الرحمن کا لقب تھا۔ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر بن زو بن کثیر بن درا القرشی بن اصلات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابن کثیر اپنے دادا کثیر بن زو کی طرف منسوب ہیں۔ ابن رحویہ، ابو یعقوب اسحاق بن ابی الحسن التمیمی، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی، اور ابن رحویہ ان کے والد کا لقب تھا۔ یہ لقب اس وجہ سے پڑا کیونکہ وہ مکہ کے راستے میں پیدا ہوئے، اور راستے کو فارسی میں راہ کہتے ہیں، اور ویا بمعنی وجد ہے۔ ابن ماجشون سرخ و سفید رنگ والے کو کہتے ہیں۔ چہرے کی سرخی کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا۔ ابن احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ان کا لقب ماجشون کیسے پڑ گیا، تو فرمانے لگے ایک فارسی کلمے کی بنا پر، کیونکہ یہ جب بھی کسی آدمی کو ملتے تو کہتے شونی، تو ان کا لقب ماجشون پڑ گیا۔ ابراہیم الحربی کہتے ہیں ماجشون فارسی کا لفظ ہے، اور ان کا لقب اس وجہ سے پڑا کہ ان کے رخسار سرخ تھے۔ الاوزی، یہ اوزا کی طرف نسبت ہے، اور اوزا قبیلہ ذی القلع کا ایک یمنی خاندان، اور ایک قول یہ ہے کہ اوزا دمشق کی ایک بستی ہے ملک شام میں۔ الاجری، بغداد کی ایک بستی کی طرف نسبت ہے جس کا نام اجر ہے۔ الف ارسلان، ابو شجاع ملکبہ الدار الدولہ یا ادا دولہ، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی بہادر، شیر، الف بمعنی شجاع اور ارسلان بمعنی شیر، تو یاد رہے یہ فارسی میں ہے اور ترکی زبان میں ہے۔ اچھا، ابن خلقان دو فعلوں خلی امراض، خلی بمعنی ترک یا ترک، اور کان ناقصہ
سے مرکب ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اکثر کہا کرتے تھے کانا والدی کذا، کانا جدی کذا، تو ان کو کہا گیا خلی کانا، کانا والدی، کانا جدی کہنا چھوڑ دو، تو یہ ان کے نام کے ساتھ نتھی ہو گیا، یعنی کہ جڑ گیا۔ الطبری، ابو جعفر محمد بن جریر طبری صاحب تفسیر المعروف تفسیر ابن جریر، یہ طبرستان کی طرف نسبت ہے۔ الطحاوی، احمد بن محمد بن سلامتہ بن عبد الملک الزدی الطحاوی بستی طحا کی طرف نسبت ہے جو کہ مصر میں ہے۔ الشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوکان کی طرف نسبت ہے جو کہ سجامیہ کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے اور یہ صنع سے 1 دن کی مسافت پر ہے۔ 14واں ہے الصنعانی، محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد بن علی الکحلانی الصنعانی، یمن کی ایک بستی صنعائی کی طرف نسبت ہے۔ الکلبسی، ابو الحسن علی بن محمد بن خلف المعفری صاحب الملخص للموتى، کلبس طرابلس اور صفاقس کے درمیان ایک بستی ہے۔ انہیں کلبسی اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے چچا ان کی پگڑی اہل کلبس کی طرح سخت باندھتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کلبس شہر کی طرف نسبت ہے جو کہ افریقہ میں ہے۔ الفراء البغوی، ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی خراسان میں مرو اور ہرات کے درمیان ایک شہر وخشور ہے، یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ البہکی، بہکا کی طرف نسبت ہے جو کہ نشاپور کی نواحی بستی ہے۔ الجوینی، وین کی طرف نسبت ہے، یہ نشاپور ہی بہت بڑی نواحی بستی ہے۔ الدارقطنی، دارالقطن بغداد کا ایک محلہ ہے، یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ الزمخشری، صاحب الکشاف زمخشر کی طرف نسبت ہے، یہ خوارزم کی بہت بڑی بستی ہے۔ سحنون یا سخون نہیں یہ سحنون ہے۔ ابو سعید عبدالسلام السحنون، سحنون دیار مغرب کا ایک قطین پرندہ ہے، انہیں بھی ذہانت و کتانت کی بنا پر یہ لقب دیا گیا ہے۔ سبویہ، بصری نحویوں کے امام ہیں، ان کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ ان کے رخسار سیب کی طرح تھے اور انتہائی خوبصورت تھے، اور سیبویہ کا معنی سیب کی خوشبو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں سیب کی خوشبو سونگھنے کا شوق تھا۔ یہ لفظ سیب اور ویہ کا مرکب ہے۔ تفاح کو فارسی میں سیب اور رحیت کو ویہ کہتے ہیں۔ 23 نمبر پر ہے الشاطبی، شاطبہ اندلس کا ایک شہر ہے، یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ الشبعی، ابو عمر عامر بن شرجیل الشعبی شعیب کی طرف نسبت ہے، یہ ہمدان کا ایک خاندان ہے جو امام جوہری نے کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کی طرف نسبت ہے جو کہ یمن میں ہے۔ الطبرانی طبریہ کی طرف نسبت ہے، یاد رہے کہ طبرستان کی طرف نسبت کے لیے لفظ طبری بولا جاتا ہے۔ الاکبری، اکبرا کی طرف نسبت ہے اور یہ دریائے دجلہ پر بغداد سے 10 فرسخ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ الفارابی، فراب کی طرف نسبت ہے جو کہ ترک میں ہے۔ المتین، محمد بن عبداللہ
حیدرمی الکوفی ایک دفعہ گارے میں گر گئے، لہذا متین معروف ہو گئے۔ فرابر کی طرف منسوب ہے جو کہ جوہ کی طرف ایک شہر ہے۔ الفیروز آبادی، فیروز آباد فارس کا ایک شہر ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ القدوری، قدور قدر کی جمع ہے اور ہنڈیا بنانا اور بیچنا اس کی نسبت کی وجہ ہے۔ کستلانی، کستلیہ کی طرف نسبت ہے جو کہ اندلس کا شہر ہے۔ القصائی، قرع الصبا میں سے ایک ہے، یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ وہ کوفہ گئے اور حمزہ بن حبیب کے پاس آئے، اور اس حال میں کہ امام قصائی نے چادر اوڑھ رکھی تھی تو حمزہ نے کہا کہ کون پڑھے گا؟ تو کہا گیا صاحب القصائی، اور ایک قول کے مطابق انہوں نے قصائی خاص چادر میں احرام باندھا تو قصائی مشہور ہو گئی۔ تو اسی کے ساتھ جو بر صغیر کے یا مکمل اوورال جتنے بھی تھے وہ محدثین کا جو تعارف تھا وہ مکمل ہو چکا۔ بر صغیر کے مشہور محدثین، اس کے بعد جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہے علماء کے القاب اور اجمالی تعارف۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے یہ احادیث پر مشتمل سوالات، تو دیکھتے ہیں یہ کتنے صفحات پر ہے، اس حساب سے پھر ویڈیو آگے چلاتے ہیں۔ حدیث و علومہ کا مشقی پیپر، یہ تقریباً 7 صفحات پر مشتمل ہے، تو اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیوز زیادہ نہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساسیتہ کی تدوین کا زمانہ ہے خلافت بنو عباس۔ الجامعہ کس کی تصنیف ہے؟ امام سفیان ثوری۔ فن حدیث کی حدیث میں شیخین سے مراد ہے امام بخاری و مسلم۔ تجدید اسماء الصحابہ تصنیف ہے امام ذہبی کی۔ جس حدیث کی سند میں مسلسل 2 راوی ساکت ہو جائیں وہ کہلاتی ہے معدل۔ لولا الاسناد لکل من شاء و مشاء اللہ، اللہ نہیں ہے و مشاء، قول ہے ابن مبارک کا۔ الموطا میں احادیث کی تعداد ہے 1720۔ صحیح مسلم کی شرح فتح الملحم کے شارح ہیں شبیر احمد عثمانی۔ سب سے پہلے کس تابعی نے باقاعدہ حدیث کو جمع کرنے کا آغاز کیا؟ ابن شہاب زہری۔ حضرت جب غیر ثقہ راوی ایک ثقہ راوی کے خلاف بیان کرے تو روایت کہلاتی ہے منکر۔ لفظ تصاوب کا معنی ہے جمائی۔ حضرت عائشہ سے مروی آیات کی تعداد ہے 2210۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات قیامت کتنی بیان کی ہیں؟ 2۔ اچھا، مطلب یہ دونوں پیجز کا ہم مطالعہ کریں گے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے۔ وہ کتاب جس میں محدث نے احادیث کو اکٹھا عنوانات کے لحاظ رکھ کر مرتب کیا ہو وہ کہلاتی ہیں جامعہ۔ 14واں نمبر ہے حدیث میں سمسار سے مراد ہے دلال، اور 21واں ہے راوی السنہ و محدث الصحابہ کس کا لقب ہے؟ ابو ہریرہ۔ 15 نمبر ہے صحیح بخاری کی تدوین کتنے سالوں میں مکمل ہوئی؟ 16 سال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحرب خداعت کے الفاظ کس غزوے میں کے موقع پر ارشاد فرمائے؟ غزوہ احزاب۔ سنن ابی داود کی شرح بذل مجہول کس کی شرح ہے؟ کس کی ہے؟ خلیل سہارنپوری کی۔ فن حدیث میں انا کس لفظ کا اختصار ہے؟ اخبرنا۔ ساسیتہ میں سب سے زیادہ احکام والی
احادیث کس کتاب میں ہے؟ سنن ابی داود میں۔ حدیث جبریل میں کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں؟ 4۔ صحیح بخاری میں ثلاثیات کی تعداد ہے 22۔ میزان اعتدال تالیف ہے علامہ ذہبی کی۔ حفاظت حدیث کے مؤلف کا نام ہے ڈاکٹر خالد دلوی۔ اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر کس کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے؟ مصطفیٰ اعظمی کا۔ اچھا، اگلے پیج پہ چلتے ہیں، لیکن یہاں ترتیب الگ ہے۔ تو مضطرب حدیث کی اقسام ہے 2، اور اسد الغابہ کا موضوع ہے احوال صحابہ۔ قواعد حدیث کے مؤلف ہیں جمال الدین قاسمی۔ شاہ ولی اللہ نے المصوّع المصفیٰ کے نام سے حدیث کی شرح لکھی الموطا کی۔ خبر متواتر کی اقسام ہے 2۔ صحیح لذاتی کی کتنی شرائط ہیں؟ 5۔ حدیث کی جس کتاب میں ہر راوی کی روایت ایک جگہ جمع کر دی جائیں وہ کہلاتی ہیں مسند۔ اور تدوین حدیث کے مؤلف ہیں مناظر احسن گیلانی۔ متہم بالکذب راوی کی روایت کہلاتی ہے متروک۔ فقہ جعفری کی مشہور کتب حدیث کہلاتی ہیں اصول اربعہ۔ امام ابن ماجہ کب پیدا ہوئے؟ 209 ہجری کو۔ انکار حدیث کے رد میں لکھی جانے والی کتاب آئینہ پرویزیت کے مصنف ہے عبد الرحمن کیلانی۔ سنت کی عینی حیثیت کی تصنیف ہے مولانا مودودی کی۔ مشکوٰۃ المصابیح کا انگلش ترجمہ کس نے کیا؟ رابسن مستشرق ہے۔ تحفۃ احوازی کس موضوع حدیث کی شرح ہے؟ سنن ترمذی۔ اسباب تعان ہیں 10۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ سند کے عیب کو چھپانے اور حسن کو ظاہر کرنا کہلاتا ہے تدلیس۔ اور متن یا سند میں تقدیم یا تاخیر واقع ہو جائے تو حدیث کہلاتی ہے مقلوب۔ اصول حدیث پر باقاعدہ پہلی کتاب کون سی؟ المحدث الفاصل۔ اصول حدیث پر اجالہ نافع کے مصنف ہیں شاہ عبدالعزیز۔ مستشرقین کی جماعت نے حدیث کی خدمت میں کون سا مشہور کام کیا؟ معجم المفاہرس۔ ماں کے پیٹ میں انسانی تخلیق کا تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ مدغہ۔ امام نووی کی کتاب التقریب کی شرح ہے تدریب الراوی۔ حدیث و علومہ کا مشقی پیپر ہے۔ امام دارالحجرہ کس کا لقب ہے؟ امام مالک کا۔ دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ امام دارالحجرہ کس کا لقب ہے؟ امام مالک کا۔ سیاستہ میں صحیح بخاری کے علاوہ کس حدیث کی کتاب میں ثلاثیات کی تعداد زیادہ ہے؟ سنن ابن ماجہ میں۔ مشہور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے دوس۔ عبد القیس کے وفد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا؟ 4۔ درخت پر لگے پھل کے درخت سے اتارے پھل کے ساتھ خرید و فروخت کہلاتی ہے مزابنہ۔ یہ ایک بے ہے۔ مخابرہ سے کیا مراد ہے؟ مزارت۔ خبر مقبول کی اقسام ہے 4۔ مرسل وہ حدیث ہے جس میں ساکت ہو صحابی۔ صحیح مسلم کے تراجم ابواب کس نے لکھے؟ امام نووی نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مرویات کی تعداد ہے 1660۔ وہ کتاب جس میں احادیث شیوخ کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی جائے کہلاتی ہے معجم۔ پہلا شخص جس نے اسناد حدیث میں تفتیش شروع کی؟ امام شافعی۔ نماز خسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ چاند گرہن کے وقت۔ اور صحیح بخاری کی متکلم فی روایت ہے 110۔ حافظ مغرب کس کا لقب ہے؟ ابن عبد البر کا۔ جس حدیث کی ابتدا سے ایک راوی حذف ہو کہلاتی ہے معلق یا معلق۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایات کی تعداد ہے 586۔ ایسی روایات جس میں دونوں ساتھیوں کا آپس میں روایت کرنا پایا جائے کہلاتی ہے روایت المدبج۔ اور سنن ابن ماجہ میں ثلاثی روایت کی تعداد 5 ہے۔ جبل رحمت کہتے ہیں عرفات کو۔ جبل رحمت کہاں واقع ہے؟ عرفات میں۔ اچھا، سال میں کتنے دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ روزہ رکھنے کی ممانعت ہے 5۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی سن وفات 852 ہجری۔ حضرت حسن و حسین کو کہا جاتا ہے سبتین۔ حدیث میں ہے کہ اقتلوا لا سودین، اس سے مراد ہے سانپ اور بچھو۔ حدیث جبرائیل کا موضوع کیا ہے؟ ایمانیات۔ جو ضعیف روایات متعدد طریق سے منقول ہو کہلاتی ہیں حسن لذات ہی۔ متواتر حدیث کی کتنی شرائطیں ہیں؟ 4۔ امام احمد بن حنبل کہاں دفن ہوئے؟ بغداد میں۔ کثیر الروایہ میں پہلے نمبر پر کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری صدی ہجری کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو بہت شہرت حاصل ہوئی؟ الموطا۔ امام مسلم کا سن وفات ہے 261 ہجری۔ احادیث قدسی کی تعداد ہے 863۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد ہے 1170۔ راویوں کے نام، لقب، کنیت، نسب، خط میں متفق ہوں اور تلفظ میں فرق ہو تو اسے کہتے ہیں المتلف والمختلف۔ ایک شخص کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ نہ کرے لیکن اس کا مقصد کسی دوسرے گاہک کو بھنسانا ہو تو اس بیع کو کہتے ہیں نجش۔ عطاس سے مراد ہے چھینک لینا۔ علامہ طاہر الجزائری کی علوم حدیث پر کتاب ہے توجیہ النظر، مذہب العلم الذہاب الاسناد، قول ہے امام اوزاعی کا۔ شیخ اپنی لکھی ہوئی مرویات کو کوئی مجموعہ طلباء کے حوالے کر دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مناولہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی سن وفات 202 عیسوی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے صحیفے میں احکام ہیں حج کے متعلق۔ وہ حدیث جس کے خلاف کوئی اور حدیث نہ ہو کہلاتی ہے محکم۔ خبر مردود کی اقسام میں معلق، مرسل، معدل کے علاوہ چوتھی قسم ہے منقطع۔ متن حدیث میں موجود ایسے مشکل الفاظ کو کیا کہتے ہیں جو قلیل الاستعمال ہوں؟ غریب الحدیث۔ جس حدیث کا راوی وہم کی بنا پر روایت کرے اس کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ معلل۔ احادیث کی وہ کتاب کیا کہلاتی ہے جس میں احکام کی احادیث کو فقہی ابواب میں ترتیب دیا گیا ہو؟ السنن۔ جس کتاب میں مصنف نے کسی دوسری کتاب کی طرق کردہ احادیث کو جمع کیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ المستدرک۔ وہ کتاب جس میں کسی مصنف نے دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی اسانید سے جمع کیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مستخرج۔ کسی حدیث کی 2 سندوں میں سے جس سند کے راویوں کی تعداد کم ہو اسے عالی کہتے ہیں اور جس کی زیادہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نازل۔ جب 2 ساتھی ایک دوسرے سے روایت کریں تو اسے کہتے ہیں مدبج یا مدبج۔ تو اسی کے ساتھ یہ حدیث والا سیشن جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے امید ہے کہ یہ میری حرفی غلطی، لفظی غلطی یا جملے کی غلطی جو ہے اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور تحریر کریں کامنٹس باکس میں، اور غلط درست کا بھی بیان کریں کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے۔
اس سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، اور آخر میں 1 یا 2 دن کے اندر ان سوالوں کے جوابات جو غلط ہیں ان کو دوبارہ ایک ویڈیو بنا کر شائع کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔